بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا بھی خوبصورت ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تو اس کے پاؤں بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تم کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے ہیں، مجھے بھی جنت میں ساتھ لے چلو۔ مور نہ مانا۔ شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکے گا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت کے اس درخت کے پھل کو ابھی تک کیوں نہیں کھایا؟ تو اس پر دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے اور اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پھل کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اس درخت کے پھل کو کھا کر تم کبھی نہیں مرو گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اماں حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اماں حوا نے انہیں بھی اس درخت کے پھل کو کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے وہ پھل کھایا، ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو اس درخت کے پھل کو کھانے سے اس لیے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر بہت ظلم کیا ہے۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور اس وقت تک تم زمین پر رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا ان کو بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے شیطان کو جنت میں لانے کا مشورہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔